السلام علیکم ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے یہ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی کا ٹائٹل آپ نے یقیناً پڑھ لیا ہوگا، آج کچھ اردو اور کچھ پنجابی میں ہے۔ کانپتا ہے جسم، دکھتے ہیں گوڈے، یعنی گھٹنے، ہماری جو نی ہے اس کو بولتے ہیں۔ پیسہ، دولت اور شہرت جب کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں آ جائیں جن کی فطرت بدلنا ہو تو وہ اپنے اندر ایسی تبدیلی لے آتے ہیں کہ انسان ان کو انسان نظر نہیں آتے۔ وہ خود کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اس نے دنیا خرید لی ہے، اور اب وہ چاہے جو مرضی کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اسی سوچ سے انسانیت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی پیسہ، دولت اور شہرت انسان کے اندر موجود اس ذات کا خون کر دیتی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں دیکھنا پسند کیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کی ذات میں وہ سب کچھ موجود ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر دیکھنا پسند کرتا ہے تو یقین مانیں آپ سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ اگر آپ کے پاس بہت دولت ہے، پیسہ کی فراوانی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک نے آپ کو شہرت بھی دے دی ہے، تو یہ سب آپ کے لیے امتحان ہے۔ اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں، ورنہ اکثر فیل ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، دنیاوی امتحانات میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے امتحانات میں کون سے سوال آنے والے ہیں، لیکن سامعین، آخرت کے بارے میں، جنت حاصل کرنے، دوزخ سے دور رہنے کے بارے میں ہمیں سب بتایا گیا ہے کہ دنیا میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کس طرح کا کردار اپنانا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، کن راستوں پر چلنے سے ہمیں جنت ملے گی اور کن راستوں پر چلنے سے ہمیں دوزخ کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، ماں ایسی ہستی ہے جس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے، یعنی وہ جنت جسے انسان حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی عبادت میں گزار دیتا ہے، وہ کہیں دور سے نہیں ملے گی، پیسوں سے نہیں ملے گی، دولت سے نہیں خریدی جائے گی، شہرت کی وجہ سے خود بخود چل کر آپ کی دہلیز پر نہیں آئے گی،
بلکہ ماں کی خدمت کرنے اور ماں کا دل جیتنے سے ملے گی۔ ایسی ہی ایک ماں جو کہ سرکاری ہسپتال میں شاید دوائی لینے آئی تھی، میں بھی اسی وقت ایک دوست کے ساتھ اسی ہسپتال میں آیا ہوا تھا۔ میرا دوست بیمار تھا۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے کے بعد علیحدہ سے دوائی والے کاؤنٹر سے دوائی لینی ہوتی ہے۔ میں نے دوست کو سائیڈ پر بٹھا دیا اور دوائی لینے کے لیے لائن میں لگ گیا، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا۔ مرد و خواتین کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ خواتین کی لائن میں ایک بوڑھی اماں جو کافی عمر کی تھی اور شاید ٹھیک طرح سے کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، لائن میں کھڑی ہوئی تھی اور کانپ رہی تھی۔ میں اپنی لائن کو چھوڑ کر اسی بوڑھی اماں کی طرف بڑھا اور کہا، اماں جی آپ نے دوائی لینی ہے کیا، جو آپ لائن میں اس طرح سے کھڑی ہیں؟ کہنے لگی، جی بیٹا دوائی لینی ہے، پہلے میں 2 مرتبہ پرچی لے کر آگے گئی ہوں، لیکن مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اماں ہم پاگل ہیں جو صبح سے لائن میں کھڑے ہیں، پیچھے جاؤ، اپنی باری میں آگے آنا۔ بس بیٹا میں پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی ہوں اور کیا کروں۔ ناظرین، میں نے اماں جی کے ہاتھ سے پرچی لی اور اماں کو آرام سے ایک سائیڈ پر بیٹھنے کو کہا اور پھر سے لائن میں لگ گیا۔ اپنے دوست اور اماں کی دوائی لے کر دوست کو دوائی دی اور اماں کے پاس جا بیٹھا۔ اماں کی دوائی اماں کو دی اور دوائی کے کھانے کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا۔ اماں مجھے بہت حسرت سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہ وہ میرے اندر کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ ناظرین، اماں کے ہاتھ پاؤں میں کپکپاہٹ تھی۔ میں نے دوائی دینے کے بعد پوچھا، اماں جی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی، بیٹا کانپتا ہے جسم، دکھتے ہیں گوڈے، تمہیں میں غور سے اس لیے دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ کاش آج میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا تو مجھے یوں اس طرح دھکے نہ کھانے پڑتے۔ ناظرین، بات کرتے کرتے اماں کی آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں اور مجھے بتائیں آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہنے لگی، بیٹا میرا بیٹا بہت امیر ہے، شہرت کا مالک ہے، شہر کا رئیس مانا جاتا ہے۔ وہ پیسہ، دولت اور شہرت کے نشے میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ اس کی ایک ماں بھی ہے۔ کبھی گھر میں ٹائم گزارے تو 1-2 منٹ میرے پاس آ تو جاتا ہے، لیکن میرے پاس بیٹھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا، کیونکہ میں بیمار جو رہتی ہوں اپنے منہ کو ڈانپ کر سلام کرتا ہے کہ کہیں میری کوئی بیماری اسے نہ لگ جائے۔ رات سے طبیعت زیادہ خراب تھی تو میں نے سوچا ہسپتال سے دوائی لے آتی ہوں۔ بس بیٹا رکشے میں بیٹھ کر آ گئی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا، اماں جی اب آپ نے واپسی اکیلے نہیں جانا، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آؤں گا۔ ناظرین محترم، دوست اور اماں کو لے کر ہسپتال سے روانہ ہوئے تو اماں کہنے لگی، بیٹا میرا گھر یہاں سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہے،
ناظرین، جیسے ہی ہم ایک عالی شان بنگلے کے قریب پہنچے تو اماں کہنے لگی، بیٹا بس یہ ہی میرے بیٹے کا گھر ہے۔ ناظرین، بنگلے کو دیکھ کر اور اماں کی بات سن کر میں اور میرا دوست سکتے میں چلے گئے اور یہ سوچنے لگے کہ اگر یہ بنگلہ اماں کے بیٹے کا ہے تو اماں اس طرح در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہی ہیں۔ ناظرین، ہم ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اماں گاڑی سے اتری اور ہمیں ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ میں اور میرا دوست واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میرا دوست کہنے لگا، یار کیا اس کے بیٹے کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی ماں کو ہسپتال ہی لے جائے؟ میں نے کہا، جن کے دلوں میں ماں باپ کا احساس ہو وہ اپنے ماں باپ کو کبھی بیمار ہی نہیں ہونے دیتے، اور تم ہسپتال لے کر جانے کی بات کر رہے ہو۔ دیکھو، جب اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تو کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی پریشانی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خاص کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ ناظرین، بہت شکریہ۔